السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اتراکھنڈ میں بی جے پی سرکار کی جانب سے مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا گیا ہے، بھنگ کر دیا گیا ہے۔ اسی کے پیش نظر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صوبہ اتراکھنڈ کی جانب سے مدارس کے ذمہ داران کے لیے کچھ اہم ہدایات جاری کی گئی ہے۔ یہ اتنی اہم ہدایات ہے کہ ہر ایک مدرسے کے ذمہ داران تک اس بات کو پہنچانا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دوستو، کچھ ہدایات ہمارے پاس بھیجی گئی ہے۔ ذمہ داران مدارس کے نام، اہم ہدایات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست اتراکھنڈ میں مدارس کے حوالے سے موجودہ حالات کے پیش نظر تمام ذمہ داران مدارس، جو مدرسوں کے ذمہ داران ہیں، محتمم حضرات ہیں، نوزامہ حضرات ہیں، اساتذہ کرام اور متعلقہ افراد سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ درج ذیل ہدایات پر خصوصی توجہ دیں۔ نمبر 1، اگر کوئی میڈیا نمائندہ مدرسے میں آئے تو نہایت تحمل، وقار اور ذمہ داری کے ساتھ پیش آئے۔ غیر ضروری گفتگو، جذباتی تبصرے اور اشتعال انگیز سوالات کے جواب دینے سے گریز کرے، یعنی پرہیز کرے۔ نمبر 2، اگر کوئی میڈیا نمائندہ بار بار سوالات کرے یا تفصیلی بیان لینے کی کوشش کرے تو مؤدبانہ انداز میں صرف اتنا کہے کہ یہ معاملہ معزز ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور جمعیت علماء اس مقدمے کی قانونی پیروی کر رہی ہے، اس لیے ادارے کی جانب سے ہم اس موضوع پر کوئی بیان نہیں دیں گے۔ مزید معلومات کے لیے برائے کرم جمعیت علماء ضلع دہرادون کے دفتر دار ارقم، آزاد کالونی، دہرادون سے رابطہ فرمائیں۔ مجاز ذمہ داران ہی اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ نمبر 3، مدارس اور موجودہ صورتحال سے متعلق چند بنیادی نکات اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ اگر ضرورت پیش آئے تو مختصر، مدلل اور پر اعتماد انداز میں جواب دے سکیں۔ البتہ اگر سوالات قانونی، اشتعال انگیز یا غیر ضروری ہو تو کسی قسم کی رائے دینے کے بجائے مذکورہ بالا جواب ہی دیں۔ نمبر 4، بعض مقامات سے مدارس کے ذمہ داران کو ہراساں کرنے اور اشتعال دلانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اس لیے ہر قسم کے تصادم، تلخ کلامی اور اشتعال انگیزی سے مکمل اجتناب کریں۔ اگر کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آئے تو فوراً مقامی انتظامیہ، پولیس اور جمعیت علماء کی ذمہ داران کو مطلع کریں۔ نمبر 5، مدرسے کے تمام CCTV کیمرے ہر وقت فعال یعنی چالو رکھیں اور جہاں ممکن ہو ریکارڈنگ کا بیک اپ بھی محفوظ کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں مستند ثبوت موجود ہو۔ نمبر 6، مدرسے میں آنے والے غیر متعلق افراد پر نظر رکھیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، لیکن کسی بھی غیر ضروری بحث یا اشتعال انگیزی میں ہرگز نہ الجھیں۔ نمبر 7، اساتذہ، طلباء اور عملے کو ہدایت دی جائے کہ وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے سامنے انفرادی طور پر کوئی بیان جاری نہ کرے اور نظم و ضبط کی مکمل پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس، اساتذہ، طلباء اور ذمہ داران کی حفاظت فرمائے، حالات کو خیر و عافیت کے ساتھ بہتر بنائے اور ہمیں حکمت، صبر اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ والسلام من جانب جمعیت علماء ضلع دہرادون اتراکھنڈ۔ دوستو، یہ چند ہدایات تھی جمعیت علماء ضلع دہرادون اتراکھنڈ کی جانب سے جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اب آپ ایک یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے ترجمان ہیں اور پیٹیشنر ہیں، یہی ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ جمعیت کی جانب سے یہ پیٹیشنر ہے جناب شاہ نظر صاحب، جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، ایک حافظ قرآن، قاری قرآن ہے اور شاندار صحافت کا علم رکھتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں کو سنیں۔ انہوں نے جمعیت کی جانب سے میڈیا کانفرنس کر اس تعلق سے کیا جانکاری دی ہے۔ پہلی تاریخ یعنی 1 جولائی 2026 سے مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا گیا ہے اور اسی کے تعلق سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور بار بار تاریخ ملنے کے بعد اب 8 تاریخ مقرر ہے اور قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ آپ سب سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو خوب شیئر کرتے جائیں۔ دیکھیے، آج ہی سے یہ نیا پرادھیکرن استھت میں آیا ہے۔ اب اس میں دکھوایا جائے گا کہ اس کی نیماولی کیا ہیں، ان کی شرائطیں کیا ہیں، مانیتا کے مانک کیا ہیں، اس کا ادھین کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے کی پرکریا جو ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرادھیکرن کو لے کر کے اتراکھنڈ ہائی کورٹ نینیتال میں بہت ساری یاچکائیں لمبت ہیں، اس میں 8 جولائی کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے۔ اس کا بھی ویٹ کریں گے کہ وہاں سے کیا نرنے آتا ہے۔
उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। के बाद इससे देखिएगा, ये तो मदरसों के जो अस्तित्व है उस पर संकट है। जो प्राधिकरण का नियमावली आई है, थोड़ा बहुत उसका जो अध्ययन किया है, उसमें ये कहा गया है कि पहले आपको विद्यालय शिक्षा से मान्यता लेनी होगी, विद्यालय शिक्षा के मानक जो होंगे उनको पूरा करना होगा। उसके बाद फिर प्राधिकरण से आपको अकलियती यानी कि माइनॉरिटी का स्टेटस का दर्जा मिलेगा और तब आप अपना जो धार्मिक आपकी शिक्षा है वो दे सकेंगे। उसमें कहा गया है कि जो सुबह का समय है, सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक या 2 बजे तक जो भी स्कूल का टाइम होता है, आप उसमें विद्यालय शिक्षा के अनुरूप शिक्षा देंगे। उसके बाद फिर आप शाम के समय में या सुबह के समय में अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो इससे नुकसान ये हो सकता है कि जो परंपरागत मदरसे हैं, जहाँ पर मौलवी की तालीम होती है, मुफ्ती की तालीम होती है या बड़ी कक्षाओं की तालीम होती है, वहाँ बच्चे को अधिक समय चाहिए होता है अपनी मजहबी तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ थोड़ी अड़चन आएगी। उस पर भी अध्ययन कर रहे हैं कि उसका क्या रास्ता हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने पिछले 10 सालों में 826 स्कूल बंद किए हैं उत्तराखंड में, सरकारी स्कूल बंद किए हैं। उनकी भरपाई का रास्ता भी शायद इन मदारिस से होकर गुजरे। अब अच्छा, आप लोग कोर्ट भी गए हैं इसको लेकर के? जी, हम लोग कोर्ट गए हुए हैं इसको लेकर के। अभी 9 जून को सुनवाई थी। सुनवाई के बाद इसमें 8 जुलाई की डेट लगाई गई है। 8 जुलाई को अब सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में।